ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب نہ ٹیڑھے فرمائیے گا ہمارے دل، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تیری ذات نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور عطا فرما ہمیں خاص کر اپنے پاس سے ایک رحمت، عطا فرما ہمیں اپنے پاس سے خصوصی رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، یعنی کہ دینے والا ہے۔ آیت کی ابتدا میں جو ہے نا کہ لا تزغ قلوبنا، نہ ٹیڑھے فرما ہمارے دل، اس سے مراد ہے کہ دلوں کی کدورت کو دور فرما، دلوں کی کجی سے ہمیں پاک اور صاف فرما، اور تو نے ہمیں اسلام کی روح سے ہدایت بخشی، اس کے بعد اس طرح نہ ہو کہ میل کچیل باقی رہے کلمہ اسلام سے مالا مال ہونے کے باوجود، ہمارے دلوں کی کجی کو بھی دور فرما، ٹیڑھے پن کو دور فرما کے ہمیں کامل ہدایت کے رستے کی توفیقات عطا فرما، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے خاص کر رحمت عطا فرما، یہاں رحمت سے مراد ہے توفیق، اور چونکہ توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی دی ہے، ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں چل رہے ہیں، تو ایک اس کا معنی یہ ہوگا، رحمت سے مراد ہے تثبیت، یعنی ثابت قدم ہونا، جن کو توفیقات مالک تو نے نہیں عطا فرمائی ان کو توفیقات عطا فرما، ہدایت کے رستے کے پیروی کی اور دلوں کی درستگی عطا فرما، اس کو کہتے ہیں تزغ قلوبنا کا معنی کیا ہے کہ ٹیڑھے پن کو دور فرما، یعنی اصلاح بالقلب عطا فرما، قلب کا بھی معاملہ درست ہو سکے، یہ معنی ہے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یعنی کہ ہمارے دلوں کو توفیق بخش کہ ایمان پر ہم ثابت قدم رہ سکیں، اور توفیق بخشی ہے تو نے اپنی عطا سے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، آپ کی رحمت للعالمین کی برکتوں سے، تو ہمیں اس راستے پر پھر ثابت قدمی بھی عطا فرما، نماز بھی ایک ثابت قدمی کا رستہ ہے، صدقہ و خیرات بھی ثابت قدمی کا رستہ ہے، ہمیں اس پر کامل رکھ، انک انت الوہاب، تو بہت ہی زیادہ دینے والا ہے، تیری ذات بہت ہی زیادہ عطا فرمانے والی ہے، وہاب کہتے ہیں بالخصوص ایسی ذات کو جو ہر سوال پر دے سکے، سوال ادھورا ہو، سوال پورا ہو، سوال کرنے کا معاملہ سیدھا ہو، سوال کرنا ہی نہ آئے، انداز ہی بندے کو نہ آئے سوال کرنے کا، سب کو وہ دے سکے، تو اور بنا سوال کے بھی وہ دے، اور سوال کرنے پر بھی دے، اور سوال کرنے والے کے سوال سے بڑھ کر دے، اور مقدار کی حد سے زیادہ، انتہا سے زیادہ عطا فرمائے، اور بغیر کسی سے لینے کے دے، یہ بھی ضروری بات ہے، میں وہاب نہیں ہو سکتا، میں لیتا ہوں، اگر علم بھی بانٹتا ہوں تو اپنے رہبروں سے میں نے علم پڑھا ہے، ان سے لیا ہے، ان سے سیکھا ہے، مجھے سیکھنے کی حاجت ہے، مجھے اندر جذب کرنے کے اندر مجھے محتاجی ہے اپنے اساتذہ کی، تو وہاب کہتے ہیں اس عطا فرمانے والے کو، اس شان کے لائق کو کہ جو کسی سے لینے پر محتاج نہ ہو، اس کی اپنی بارگاہ اتنی وسیع ہو، وہ نہ تو لینے میں کسی کا محتاج ہے، نہ لینے کے لیے کسی کی طرف اس کو نظر کرنے کی ضرورت پڑے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہم یہ نام پڑھتے ہیں نا کہ الوہاب، دینے والا، اور کون سا دینے والا، یہ آگے پھر تشریح معلوم ہوگی نا، تو بندہ پھر زیادہ برکت کے ساتھ اور زیادہ قلب کی حضوری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ پھر التجا کیا کرے گا، جب پڑھے گا نا، ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، لیکن ترجمے کا نہیں پتہ ہوتا تو خالی زبان کی لفظوں کی تاثیر ہوتی ہے، اور جب بندے کو ترجمے کا پتہ چل جائے تو پھر بندے کی کوئی بھی آس ہو، کوئی بھی امید ہو، کوئی بھی مشکل ترین مرحلہ ہو، روزگار کا ہو، علم کا ہو، شادی بیاہ کا ہو، سکون قلبی کا ہو، ماں باپ کی فرما برداری کا ہو، حج کی ادائیگی کا ہو، دنیا کے اندر رسوائی سے بچنے کا معاملہ ہو، عزت پانے کا نسخہ چاہیے، تو بندے کو یہ بار بار دعائیں مانگنی چاہیے، اور پھر اس اللہ کی ذات سے جو بندہ لو لگا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر کامیابی اور ہدایت میں ثابت قدمی کا رستہ عطا فرما دیتا ہے، ربنا انکا، بے شک اے ہمارے رب، تیری ذات ہی جامع الناس، ہی جمع کرنے والی ہے لوگوں کو، تو ہی جمع فرمانے والا ہے لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ، لیوم اس دن میں،
تنوین نے آ کے بالخصوص یہ جو میم کے نیچے دو زیریں ہیں انہوں نے آ کے بتا دیا ہر دن مراد نہیں ہے اس، بلکہ وہ دن مراد ہے جو یوم حساب کا دن ہے، محشر کا دن ہے، جس کو قیامت کا دن کہہ سکتے ہیں، سزا اور جزا کا دن کہہ سکتے ہیں، اعمال کے تولے جانے کا دن کہہ سکتے ہیں، میزان کا دن کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کا دن کہہ سکتے ہیں، اور شفاعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کہہ سکتے ہیں۔ وہ دن لا ریب فی، جس کے قائم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ایک تو اس کا معنی ہے کہ جس کے قائم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ آئے گا ضرور دن، وہ آ کے رہنا ہے، ایک یہ معنی ہے۔ ایک معنی لا ریب فی کا معنی یہ ہے کہ وہ دن کہ جس میں نیک کار کو بدلہ ملنے کے اندر کوئی شک نہیں، کہ اس کو اچھا بدلہ نہ ملے، اس کا نیک عمل ضائع ہو جائے، حالانکہ ضائع نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اور ایک مقام پہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نے جس نے بھی بندے نے نیک عمل کیا، اخلاص اور للہیت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کے حضور سچے دل سے عمل پیش کیا، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا، اور نیک کاروں کو تو بدلہ ملنا ہی ملنا ہے، اجر ضائع نہیں ہوتا۔ تو نیک کار کو اجر ملنے میں اور بدکار کو سزا ملنے میں جس دن کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس دن ہونا ہی یہی کچھ ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک ہے اللہ تعالیٰ تیری شان یہ ہے کہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی وعدہ تبدیل نہیں کرتا۔ اگر وعدہ تبدیل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کے یہ منافی بات ہے، ادب کے، شان الوہیت کے یہ برخلاف بات ہے۔ جس کا وعدہ تبدیل ہوتا ہے وہ میں اور آپ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہماری زبان سچی بھی ہو سکتی ہے، ہماری زبان گندی بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ہماری زبان میں تاثیر بھی ہو سکتی ہے، ہماری زبان بے اثر بھی ہو سکتی ہے، جملوں میں رد و بدل ہو سکتا ہے، کلمات میں تغیر تبدل واقع ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے شایان شان یہ جملے نہیں ہیں، یہ ادب نہیں ہے۔ وہ ایک ہی وعدہ فرماتا ہے، وعدے کا مطلب محتاجی بھی نہیں ہے، جیسے میں آپ سے وعدہ کروں فلاں وقت میں آپ کو پیسے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہو گیا، اب میں اس کا پابند ہوں نا، محتاج ہوں۔ انسان کا وعدہ کیا ہے کہ بندہ اس کا پابند ہو جاتا ہے۔ اب جب بھی آپ کہیں گے حضرت صاحب آپ نے دیندار ہو کے وعدہ کیا تھا، تو ظاہری بات ہے میرے اوپر پابندی لازمی تھی وعدے کی۔ اب جب چار بندوں میں آپ کہیں گے استاد جی آپ نے وعدہ کیا تھا، تو پھر مجھے شرم آئے گی کہ یار وعدے کی تو پھر پابندی ہونی چاہیے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور پورا کرو تم اپنے وعدوں کو، بے شک وعدے کی وفا کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے کا بھی یہ مطلب نہیں، یہ جو ہے نا اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مالک نے فرما دیا کہ میں صاحب عمل کو اچھی جزا دوں گا اور برے عمل والے کو پکڑوں گا، تو یہ اللہ کا وعدہ اس انداز سے ہو گیا کہ اللہ اس کا پابند ہے۔ نہیں، پابندی کا معنی محتاجی ہوتا ہے۔ پھر وہی بات آ جائے گی کہ یہ آداب الوہیت، آداب خداوندی، آداب توحید کے یہ منافی بات ہے، یہ بالکل الٹ بات ہے۔ اگر آداب الوہیت کے یہ لائق بات ہوتی تو پھر خدا کے معاملات اور کمالات اور شان کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے، اور جس کے توحید کے اندر نقص آ جائے اس کی ذات کے اندر سمجھ لیں کہ ہم نے نقص نکال دیا۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، ایسے تصور سے بھی اللہ کی ذات پاک ہے، عالی شان ذات ہے۔ تو اس لیے ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی جب اللہ پاک نے فرما دیا تو پھر بندہ مومن کو یقین کامل کی جستجو رکھنی چاہیے، ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو پیچھے لفظ آئے تھے نا گزشتہ آیت کے اندر کہ ثابت قدمی کا معاملہ، تو اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے، اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ، یعنی دین پر ثابت قدم رکھ۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، بلکہ آج صبح بھی میں نے اسی موضوع پہ درس دیا، کہ بندے کو اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ علم کو، عمل کو، زہد و تقویٰ کو بندہ، اور اپنے حج کو اور اپنے صدقہ و خیرات کو بندہ پیش نظر رکھ کے کہے میں تو بخشایا گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، یقیناً ان چیزوں کا عطا کیا جانا یہ اللہ پاک کی بہت بڑی کرم نوازی کی دلیل ہے، لیکن اچھے انجام کی دلیل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مجاہد بندہ ہوتا ہے نا، جہاد لڑتا ہے اسلام کی حمایت میں اور کفر کی مخالفت میں، وہ جہاد کرنا بھی اس کے اچھے انجام کی دلیل نہیں ہے۔ اچھا انجام مالک کی منظوری سے ہوتا ہے، وہ اس کو پتہ ہے، اس کے فضل سے ہم آخر میں اچھا انجام پائیں، نزا کے وقت میں آسانی مل جائے، آخرت میں بخشے جائیں، نجات پا لیں، نجات دہندہ بن جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی منظوری سے ہے۔ اس کا کوئی دنیا کے اندر پیمانہ نہیں ہے کہ جی بڑے عالم صاحب ہیں تو یہ ضرور بخشے جائیں گے، یہ قدرت کا معاملہ ہے کہ اوپر اس کی تدبیر کے اندر، خفیہ تدبیر کے اندر کیا چیز لکھی ہوئی ہے، لوح و قلم کے اندر اس بندے کا انجام کیا لکھا گیا ہے،
کیا محفوظ کر دیا گیا لوح محفوظ کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے۔ ہاں دنیا کے طور پر ہم سراہتے ہیں کہ جی واقعی بڑے کمال عاشق رسول تھے، بڑے صاحب علم تھے، صاحب بصیرت تھے، صاحب نظر تھے، صاحب فقر تھے، بہت سخاوت کے مالک تھے، اچھا دل تھا، لوگوں کے لیے اچھا سوچتے تھے، اچھا کر گزرتے تھے، اچھا تقسیم کیا کرتے تھے، خوبیاں اور کمالات بہت زیادہ تھے، اور امید قوی ہے، امید واثق ہے کہ اللہ کریم جل شانہ ان کو ضرور بخشے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندے ہیں۔ یہ تو کہنا ٹھیک ہے، لیکن مہر لگا دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے جو بندے کا آخری انجام رکھا ہوتا ہے اس کے بارے میں دنیا کے اندر تذکروں کا چھیڑ دینا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تو ثابت قدمی کی ہمیشہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر بندے کو، نیک ہے، بد ہے، بے نمازی ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، مسجدوں سے دور ہے، دن رات مسجد میں ہی تکیہ لگا کے بیٹھا ہے، اعتکاف بنا کے بیٹھا ہے، ہر بندے کو اپنے انجام کے بارے میں بڑا ڈر ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہم جب سیرت پاک پڑھتے ہیں کتب کے اندر، تو پھر بہت سے معاملات ایسے بھی آتے ہیں کہ وہ زار و قطار روتے تھے، حالانکہ ان کی نمازیں کس کے پیچھے تھیں؟ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ اور دن کیسے گزرتے تھے؟ یا تو روزے کی حالت میں یا جہاد کی حالت میں، اور ہاتھوں اور ذاتوں کا معاملہ یہ تھا کہ بانٹتے ہی تھے، کچھ پاس رکھتے نہیں تھے۔ دو جوڑے بھی، جوٹا چیز ان کے پاس کوئی نہیں تھی، یعنی جوٹا چیز، دو قسم کی چیزیں ان کے پاس نہیں تھیں۔ سوٹ تھا، اگر لباس تھا تو ایک ہی تھا، چادر تھی، دھوتی تھی، کرتا تھا، تیمن تھا، ایک ہی تھا۔ اگر ان کے پاس کوئی جائے نماز تھی، جائے نماز ٹائپ، اس وقت تو کھجور خجی کے وہ مسلے ہوتے تھے، وہ بھی اگر تھا، یا ٹاٹ کا کوئی تھا تو بسترا تھا یا جائے نماز تھی، وہ ایک ہی چیز تھی۔ اور وقت کا، 2 وقت کا، 3 وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا، اگر کھانا ہوتا تو ایک ہی وقت کا کھانا ہوتا تھا۔ تو لائٹ تصور نہیں ہے، لالٹین بتی نما اگر روشنی کا دیا ہوتا، دیپ ہوتی، کوئی ایک ہی تھا، دوسرا نہیں تھا ان کے پاس۔ اتنا یعنی خوف خدا کہ بس مسافر جس طرح رہتا ہے بندہ، اپنی بہت کم معیار بنا کے، معیار زندگی بنا کے گزر اوقات بس کرنے والی، یہ ان کی پوزیشن تھی۔ تو اگرچہ ان چیزوں کی اجازت ملی ہے شریعت کی روح سے، جائز ہے، ہم چاہے 13 ہندسوں تک پہنچا دیں یا درجن تک پہنچا دیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے شریعت کی روح سے جو سن رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پھر تقوی کے اندر کمزوری واقع ہو جاتی ہے، بندہ ان چیزوں کے حوالے ہو جاتا ہے، قلب و نظر اس طرف مائل ہو جاتے ہیں کہ درجن ہے تو پھر 2 درجن ہونے چاہیے، سردیوں کے لیے سوٹ علیحدہ ہونے چاہیے، سیزن وائز سوٹ علیحدہ ہونے چاہیے، اور دکانیں بھی 2 ہونی چاہیے، اور گھر بھی پھر میرے 2 ہونے چاہیے، اور ایک بچہ باہر گیا تو پھر دوسرا بھی باہر ہی ہونا چاہیے۔ خواہشات کی دنیا بڑی لمبی ہے، اس لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس نے زندگی کا سکھ پانا ہو اپنی خواہشات کو قلیل کر لے، تھوڑا کر لے۔ خواہشات جتنی تھوڑی ہوتی ہیں، امیدیں آرزوئیں جتنی تھوڑی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آخرت کا طویل سفر بھی اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے، اور دنیا بھی وہ سکھی گزار لیتا ہے۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے یا کافر ہیں، لن تغنی ہرگز نہیں بچا سکے گا ان کو، اموالہم ان کا مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ شیئا اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ من عذاب اللہ شیئا، لفظی معنی کے اندر کیا ہے کہ من عذاب اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے ذرا بھی نہیں بچا سکیں گے، کہ وہ ان کی اولادیں بادشاہ تھیں تو وہ بادشاہوں کو اس دن لے آئیں اللہ تعالیٰ کے حضور معاشر کے دن کہ جی ساڈا پتر کشمیر دا بادشاہ سی، ساڈا پتر جڑا سی فلسطین تے بڑی حکومت کیتی ہے، شام تے بڑی حکومت کیتی ہے، وہ بادشاہت نہیں کام آ سکے گی۔ کونسلر تھا جی، چودھری تھا، لوگوں کے فیصلے کروایا کرتا تھا، آج بھی ساڑی پتر دی ذرا سن لو، یہ کچھ نہیں ہوگا، اولاد فائدہ نہیں دے گی۔ مال ہوگا جی، فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، ملیں تھیں، ماشاءاللہ بہت سخی تھے، اور آج مال کام آ جائے تو خاص کر بندہ ہو بھی کافر، پھر عقیدے کے اعتبار سے کافر ہو، دین اسلام کی مخالفت میں ہو، اور کہے کہ میری اولاد، یعنی دین داروں کا تو مسئلہ اور ہے نا، مسلمانوں کا، ان کی تو اولادیں ہوں گی، نیک ہوں گی، تو نیک اولاد حدیث کی روح سے ثابت ہے کہ بندہ قبر میں بھی پہنچ جائے، ماں باپ ہو، نیک اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور والدین کی اسی طرح دعا جو ہوتی ہے وہ یقیناً قبول ہوتی ہے، اور صدقہ و خیرات کریں تو مال جو ہوتا ہے وہ صدقہ جاریہ کی شکل میں اگر پیش کیا جائے تو وہ پہنچتا ہے اس کا ثواب۔ لیکن شروع میں مہر لگا دی ان الذین کفروا کی، یہ بات ہے کافروں کی۔ کافر کہے جی سونا بھر کے پوری کائنات کا وہ زمین لے آتا ہوں، پوری کائنات کے برابر سونا بھر کے لے آتا ہوں، تو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ فرمایا ملء الارض ذهبا ولو افتدی بہ، سونا بھر کے پوری کائنات سونے سے لد کرنا، وہ لے آئیں لاد کر، اور کہیں جی یہ مالک یہ لے لو،
اسلام کے لیے پیش کر دیا، آج کلمہ بھی پڑھتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہماری بس بخشش فرما دیں تو لن تغنیہ کا معنی یہ ہے کوئی چیز انہیں بچا نہیں سکے گی۔ بچا کیا سکتا ہے؟ عقیدہ، ایمان، اور پھر اعمال صالحہ، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مطہرہ، اور آپ کا ادب، اور اللہ والوں کی صحبت، یہ چیزیں بچا سکتی ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہی دوزخ والے ہیں، دوزخ کا ایندھن بنیں گے، انہی کے ذریعے سے دوزخ کی آگ روشن کی جائے گی۔ کدأبِ آلِ فرعون، ان کے اعمال فرعونیوں جیسے ہیں، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگوں کے طریق پر ہیں یہ۔ یا تو یہ معنی ہے کہ وہ خدائی کے دعوے کے اندر مغرور تھا، یہ بھی بہت زیادہ مغرور ہے، یہ کہتے ہیں اولاداں بھی کام آن گیا تے مال بھی کام آئے گا تے بچ جاواں گے، یہ معنی ہے کہ ذہنی طور پہ ان کی سوچ فرعون سے ملتی ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں اور دین اسلام کو دھتکارنے میں ان کا معاملہ فرعون جیسا ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ فرعون کی طرح یہ ضد پر ڈٹے ہوئے ہیں، اس نے موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توہین کی، اور یہ لوگ اب والے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ وہ کہتا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم مرتبے میں کم ہے، میں چونکہ خدا ہوں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مان بھی لوں تو وہ تو صرف پیغمبر ہیں۔ یہ لوگ بھی ضد پر ڈٹے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنا دین بیان کرتا ہے، باپ دادا کے دین سے ہٹا ہوا ہے، ہم لوگ تو جدی پشتی اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کدأبِ آلِ فرعون، یہ فرعون جیسے ہیں، ان کا معاملہ فرعون جیسا ہے، اور یہ پہلوں کے طریق پر ہیں۔ وہ طریق کیا ہے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ابھی بیان کیا اشارتاً، کذبوا بآیاتنا، یہ سب جو ہے نا پہلے والے فرعونی بھی اور اس سے پہلے بھی، اور یہ لوگ بھی ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں۔ آیت کہتی ہے حلال ہے، وہ کہتے ہیں حرام ہے۔ آیت کہتی ہے یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے، وہ کہتے ہیں حلال ہے۔ آیت کہتی ہے اس طرف جانا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اس طرف نہیں جانا۔ آیت کہتی ہے اس طرف نہیں جانا، وہ کہتے ہیں جانا ضرور ہے۔ آیت کہتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہ کرو، آپ کی توہین نہ کرو، آپ کی تحقیر نہ کرو، آپ کی تنقیص نہ کرو، وہ کہتے ہیں نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرح کا ہی بشر ہے۔ جیسے آج یہ طبقہ کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، ہر دفعہ یہی آیت پیش کرتا ہے۔ تو کذبوا بآیاتنا، آیت کے جو احکامات تھے وہ جھٹلاتے تھے وہ، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی گرفت فرمائی، کس وجہ سے؟ با یہ سبب کی وجہ سے ہے۔ یہ وہ والی نہیں ہے جو ہم نے بسم اللہ میں با پڑھی تھی کہ ساتھ جس کا ترجمہ کرتے ہیں، یہ سبب ریزن بیان کرنے کے لیے اس کو با سببیہ بولتے ہیں۔ اس وجہ سے پکڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو، با کا معنی سبب اس کے، ذنوبہم ان کے گناہ، ذنوب ذنب کی جمع ہے، ذنب کہتے ہیں گناہ کو، ذنوب کہتے ہیں بہت سے گناہوں کو، گناہوں کی بھرمار کو، لشکروں کے گناہ۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے۔ قل للذین، اگلی یہ جو آیت ہے نا یہ مسلمانوں کے غلبے کی نوید لے کر آئی اور کافروں کے جہنم رسید ہونے کی وعید لے کر آئی۔ یہ اس وقت ہوا، بعض مفسرین کی رائے کے مطابق جب جنگ بدر ہو چکی نا، بدر شریف یہ پہلی جنگ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد بنفس نفیس خود جس میں شرکت فرمائی ہو اور جس میں مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی ہو۔ تو یہ جب مسلمان جو تھے نا یہ جنگ بدر کی فتح پا چکے نا، تو ایک مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا یہودیوں سے۔ تو وہ جیسے 4G آج کل کے ہمارے بزرگ حکا پانی اپنا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا محفل سجا کے، وہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی گفتگو ہوئی، گپ شپ ہوئی، تو کہنے لگے محمد سنا ہے تم نے بڑی جنگ بدر کے اندر بڑی مار دی ہے کافروں کو، ابھی یہودی قوم سے موسیٰ کلیم کے ماننے والوں سے تمہارا واسطہ نہیں پڑا، وہ تو تھے جنگ لڑنے کے فن سے ناآشنا لوگ تھے، نہ واقف لوگ تھے، انہیں تو پتہ نہیں تھا تلوار کس طرح چلانی ہے، اونٹ کو کس طرح آگے ہانکنا ہے اور گھوڑوں کی رسیاں اور زینے کیسے ٹیٹ کرنی ہیں، ان کو فن حرب سے آشنائی نہیں تھی، جنگی معاملات سے وہ بالکل نا آشنا تھے، نا واقف تھے۔ ہم بڑے پکے پیڈے ہیں، زور آور ہیں، جنگجو لوگ ہیں، بہادر ہیں، ہم سے اگر آپ کا واسطہ پڑا نا آپ کے ماننے والوں کا اور آپ کی ذات کا، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ جنگ کیا ہوئی۔ انہوں نے تو صرف اتنا دعویٰ کیا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے ایسے تحقیر برے توہین برے جملے کہنا بھی پسند نہیں آیا۔ یہ ہے اللہ کی ذات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور اللہ پاک جل شانہ نے پھر قرآن مجید کی فوراً سے وہی بھیج کے آیت نازل فرما دی، محبوب ان کو قرآن کا سبق بتا دو، یہ تو اپنے خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں نا، آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، مرعوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کہو اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری فتح کی ایڈوانس میں بشارت دے دی، جنگ نہیں ہوئی ابھی۔ کیا فرمایا؟ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں، للذین کفروا، ان کفر کے نشے میں پلنے والوں کو، ان کافروں کو آپ ارشاد فرما دیں کیا؟ ستغلبون، ان قریب تم ہی ہارو گے، یعنی تم ہی مغلوب ہوگے، یعنی تمہارے ساتھ ہم لڑ بڑ بھی پڑیں گے، جنگیں بھی لڑیں گے تو ہم ہی فاتح ہوں گے، غالب
غلبہ ہمارا ہی مقدر بنے گا. ستغلبون ان قریب، سین آیا ان قریب کا معنی یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہمارا جنگی پیچ ہوگا اور ہم آمنے سامنے ہوں گے، اور وہ وقت دور نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مسلمانوں کو بھی زوراور فرما دیا جذبے کے اعتبار سے کہ تم ان کی گیدڑ ببکی دھمکیوں سے نہ ڈرو، مروب ہونے کی کوشش نہ کرو. تمہارا پیچ پڑا بھی صحیح تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایڈوانس میں فتح یاب ہونے کی نوید سنا دی ہے. بلند جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ لڑنا بھیڑنا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں جنگ لڑنے کا بڑا پتہ ہے، ان کو کہہ دو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے بڑھ کر کسی کو جنگ لڑنے کا نہیں پتہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شدائی ہے نا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنا جنگجو اور بہادر لوگ ہیں، اتنا بندے یہ تصور بھی نہیں کر سکتے یہودی لوگ. اور یہاں کافروں سے مراد یاد رکھو کافر بھی ہے اور اہل کتاب بھی ہے، جن کو صرف عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نشہ تھا. اگر تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحیح پیروکار ہوتے نا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لازمی مانتے. یہ صرف ان کا دعویٰ تھا، جیسے اب عیسائیوں کا دعویٰ ہے ہم عیسیٰ والے ہیں. تو کئی ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں یار ساڈے مسلمانوں نوں انہاں دے نال کھانا پینا چاہیدا ہے، ایڈی مخالفت کادی اسلام دے اندر. وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم والے نے، تے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی تے اللہ تعالیٰ دے پیغمبر نے، برحق نے، اسی تو انہاں نوں منن والے. بات یہ ہے کہ اگر وہ ان کو صحیح معنوں میں ماننے والے ہوں پھر تو ہم ان کا ادب کریں. وہ تو ان کو بھی نہیں مانتے، ان کی کتاب کو نہیں مانتے. عیسائیوں کا عقیدہ ہے سولی پر چڑھا دیے گئے، وہ سلیب کی پوجا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ مریم سلام اللہ علیہ کو خدا مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں. ان کا تو عقیدہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عقیدے کے برخلاف ہے. تو نام لینے سے کوئی بندہ بخشا نہیں جاتا. یہودی بھی اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توہین کے مرتکب ہوئے. یہودیوں نے موسیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مانا ہی نہیں اس طریقے سے جس طرح تورات کے اندر لکھا ہوا ہے ماننے کا، یا جس طرح قرآن کے اندر حکم آیا. تو یہ صرف نام لینے سے بخشے نہیں جائیں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا ان قریب تم ہی غالب آؤ گے، یہ مغلوب ہوں گے تمہارے سامنے. اور صرف یہی نہیں، یہاں سے بھی ہار ان کا مقدر بنے گی، یہ شکست کھائیں گے. اور وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، یہ ہانکے جائیں گے دوزخ کے عذاب کی طرف، جہنم کی طرف. کافر یعنی مرن گے نہیں صرف، بلکہ انہاں دیاں لاشاں سیدھیاں اتھوں جہنم میں جان گے. دنیا کے اندر ادھر مسلمانوں انہوں مارن گے، قتل کرن گے، ادھر جیسے کہتے ہیں نا فلاں نے اس کافر کو مار کے واصل جہنم کیا. واصل کہتے ہیں وصل سے، جہنم سے ملا دیا. اتھوں ٹھہر ہوئے نے، مرے نے، ڈیڈ باڈی سیدھی جہنم دے اندر. دوسرا کوئی رستہ ہی نہیں ہے ہدایت شدایت والا یا بخشش والا یا اللہ کے دیدار والا یا جنت کی خوشبو بھی پانے کا. ان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. ڈھانکے جائیں گے دوزخ کے عذاب کی طرف. وبئس المہاد، اور اللہ پاک فرماتا ہے وہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیۃ، اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں سے مراد جنگ بدر سے یہ پہلے کی آیت ہے. یعنی اس کا شان نزول یہ جو میں نے بیان کیا نا کہ بدر کے بعد پھر ان سے وابستہ پڑا. تو بعض مفسرین کی رائے یہ بھی ہے، دو رائے ہیں. بعض مفسرین جو دوسرا گروہ ہے وہ فرماتا ہے نہیں، جنگ بدر ابھی ہوئی نہیں تھی، ابھی مسلمان تیاری میں تھے کہ اللہ پاک نے اس ذریعے سے بدر کی کامیابی کی نوید سنائی اور ہوا بھی ہو بہو وہی. اور بعض کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد بدر کی فتح کے بعد فتح مکہ شریف اس سے مراد ہے، خیبر کی فتح مراد ہے. اور یہ جو جنگیں ہوئی نا خیبر اور فتح مکہ شریف کے درمیان یا اس سے آس پاس کے عہد کے اندر دور کے اندر، یہاں سے مراد وہ ہے. اور ہو بہو دونوں بھی تفسیر مراد لے لینا تو بدر کی بھی فتح بالکل اسی آیت کے مطابق ہے، اور بدر کے بعد خیبر کی فتح دیکھ لیں وہ بھی اسی آیت کے مطابق ہے، اور مکہ شریف کی فتح دیکھ لیں وہ بھی اسی آیت کے مطابق ہے. تو شان نزول دونوں کا ہم مان سکتے ہیں. قد کان لکم، تحقیق تھی تمہارے لیے، آیت نشانی، فی فیعتین، یعنی نشانی کیا؟ کامیابی کی نشانی تھی تمہارے لیے، غلبے کی کامیابی کی نشانی. فی فیعتین التقطا، دو گروہوں کے آپس میں ملنے کے وقت. فیعتین سے مراد دو گروہ، اور التقطا کا معنی ملاقات کے وقت. دو ملاقات وہ والی نہیں جو ہم کسی بندے سے ملاقات کرتے ہیں خوش مزاجی کے ساتھ، اہلم و سہلم، مرحبا، جی ویلکم، جی آیا نو، یہ کہہ کے مرحبا، خوش آمدید، یہ وہ والی ملاقات نہیں. ملاقات سے مراد ہے فیس ٹو فیس، جب دونوں آمنے سامنے فوجیں ہوئی جنگ لڑنے کے لیے، یہ مراد ہے یہاں سے. کیا تھا؟ فیعۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک گروہ تھا لڑنے والا اللہ کے رستے میں. واخری کافرۃ، اور دوسرا گروہ تھا کافروں کا. یرونہم، تم نے دیکھا ہے ان کو یا دیکھو گے تم ان کو، زیادہ بہتر ہے ماضی کا ترجمہ چونکہ مسلمانوں کی یہ جنگ گزر چکی ہے. دیکھا ہے تم نے ان کو، مثلیہم رأی العین، اپنی آنکھوں سے دگنا چگنا،
یعنی تمہاری تعداد کتنی تھی؟ 313، اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور ان کی ادھر سے تعداد کتنی تھی؟ 950، کم از کم 950 وہ تھے بدر کے میدان میں لڑنے والے، اور مسلمانوں کے پاس تھے 2 گھوڑے صرف، اور ان کافروں کے پاس تھے 100 گھوڑے، اور مسلمانوں کے پاس تھے 70 اونٹ، اور مسلمانوں کے پاس تھی 6 زریں، اور مسلمانوں کے پاس تھی 8 تلواریں، اور ان کا تو جو لاؤ لشکر کے سوا جو جنگی ساز و سامان تھا وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں تھا، اور وہ اس نشے میں مست چور تھے۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک گروہ تھا اللہ کے رستے میں، اللہ کی رضا پر، اللہ کی توکل پر، اللہ کی تائید و نصرت پر لڑنے کے لیے۔ اور مسلمانوں کے پھر 2 گروہ تھے، ایک تھا مہاجرین کا، دوسرا تھا انصار کا۔ مہاجرین کا زیادہ معتبر روایت کے مطابق ان کے کمانڈر ان چیف تھے علم بردار، جنہوں نے جھنڈا تھاما ہوا تھا، وہ حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم آپ تھے۔ اور بعض کچھ روایتیں ہیں جن میں ذکر آتا ہے کہ مہاجرین کی جو قیادت فرمائی نا، جھنڈا اٹھایا، وہ حضرت مصعب بن عمیر نے اٹھایا، اور جو انصار تھے ان کی قیادت ایک صحابی رسول علیہ السلام کے پاس تھی، جھنڈا انہوں نے تھاما ہوا تھا۔ انصار کے وہ چیف ان کمانڈر تھے، ان کا نام تھا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ وہ صحابہ کرام تھے جو جدی صحابہ تھے، جنگ لڑنا جن کا نشہ تھا، شوق تھا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ جنگ، ابھی جیسے پاکستان کے لڑتے ہیں، پاکستان کے علاوہ کچھ ایسے بھی مسلمان دوست ملک ہیں جو لڑتے ہیں تو کہتے ہیں اب ہوں آپ ہی یہ سر چتے ہوں تے لڑنا ہی لڑنا ہے نا، یعنی دفاع کا ٹھیک ہے، اسلام کہتا ہے کہ کسی پر جنگ مسلط نہیں کرنی، دفاع کا حق ہے، اسلام کا یہی اصول ضابطہ ہے سادہ سا۔ لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں کہ دفاع بھی اس طرح کرتے ہیں کہ چلو ہوں سر چو وج رہی ہیں تو ہوں اگوں جا کے دفاع تے کرنا ہے، نہ روکنا تے ہے، شوق اتنا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ وہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر آیات بینات نازل فرما کے بتایا کہ جنگ لڑنا تو ان کا شوق ہے، جس طرح ہم روٹی شوق سے کھاتے ہیں نا، مرغوب غذائیں کھاتے ہیں، یہ ان کا نشہ تھا، یہ ان کا شوق تھا۔ اور واللہ یؤید، اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء جسے چاہتا ہے، تائید کا معنی مدد ہے، 2 مرتبہ آیا، یؤیدہ مدد عطا فرماتا ہے، بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے کامیابی کی اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے۔ ان فی ذالک بے شک اس جنگ بدر کے واقعے میں لعبرۃ ضرور بضرور پیغام ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے، لأولی الابصار دیکھنے والی آنکھ کو۔ دیکھنے والی آنکھ سے مراد یہ ہے کہ جب مسلمانوں اور ان کافروں کی لڑائی ہوئی نا تو تیسری قوم تھی یہودی، تو یہودیوں نے کہا اچھا مسلمانہ تے کافراں دا پیڑ پی رہا، ذرا اسی بھی ویکھن جائیے، جیسے تماشبین لوگ ہوتے ہیں، اسی بھی ویکھن جائیے۔ وہ جب دیکھنے گئے تو انہوں نے کہا اے زیادہ غالب ہو جان گے، کامیاب ہو جان گے، کتنے 950 تے کتنے 300 دے برابر، 350 دے برابر۔ وہ دیکھتے رہے ہیں تو مسلمان قوم کو اللہ پاک نے کیا دکھایا کہ وہ زیادہ تھے بظاہر، لیکن جب وہ لڑنے کے لیے آتے تھے نا تو ایک صحابی 2 صحابہ کے برابر نظر آتے تھے۔ تو کافروں کی جو ہے نا وہ آنکھوں کے اندر یہ ایک دھوکے والا معاملہ آ جاتا کہ ہم اس سے لڑتے ہیں، یہ دوسرا کون آ جاتا ہے؟ تو دوسرا وہ جو تھا وہ قرآن نے بتایا کہ وہ کون تھے، قرآن نے بتایا کہ وہ فرشتے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، پہلے 3000 فرشتے اللہ پاک نے بھیج دیے، 950 تو ہن 3000 نال کون مقابلہ کرے؟ تے 3000 وہ جس سے نظر آتے انہاں دا بھی چلو مقابلہ کر لیں، جڑے نظر ہی نہیں آتے فرشتے۔ وہ کہتے تھے کہ اس طرح صحابہ تلوار کا وار کرنے لگتے تھے، کافروں کا یہ خود بیان موجود ہے سیرت کی کتابوں کے اندر کہ ہم جو ہیں وہ بعد میں بھی جا کے اپنے بڑوں کو جو یہ داستان سناتے تھے نا، سٹوریاں سناتے تھے، تو کہتے تھے ہم تو ہاتھ سے ابھی وار کرنے لگتے ہیں، وہ بندہ نظر نہیں آتا اور اوپر سے کوئی اور وار لگ جاتا ہے ہمیں۔ تو 3000 پہلے بھیجے اللہ پاک نے، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا ابھی بھی دل چھوٹا نہیں کرنا، بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین۔ ویسے نہیں فرشتے بھیجے، مصومین کا معنی نشان زدہ، اللہ پاک نے خصوصی دستہ فرشتوں کا پھر تیار کیا اور 5000 فرشتوں کی فوج پھر اور بھیج دی۔ پہلے 3000 پہلے بھیجے، پھر 5000 کتنے ہو گئے؟ 8000 وہ اور 313 یہ زمین والے تو صرف سمجھے کہ حرکت کر رہے تھے، ان کا ایمانی جذبہ تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ چاہے تو جیسے اپنے کعبے کی حفاظت کروا سکتا ہے ابابیل کے ذریعے سے، تو وہ ویسے ہی فرشتوں کو بھیج سکتا ہے۔ 8000 تو اللہ تعالیٰ کے اوپر سے فوج آئی ہے فرشتوں کی، تو یہ ان کو کیوں پھر 313 کو کیوں میدان میں کھڑا کیا؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں کہاں سے مدد آ رہی ہے، یا وہ چونکہ اس کو جادو سمجھتے تھے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، جب ابو جہل سمیت مسلمانوں
کا مقابلہ کرنے والے کافروں کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی معجزات دکھائے، جب اس نے کہا کہ بتاؤ محمد میری مٹھی میں کیا ہے، تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا جو مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ کیا ہے، تو پھر مٹھی میں موجود کنکریاں بول پڑیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق پیغمبر ہیں اور جس کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں وہ ذات باری تعالیٰ بھی برحق ہے، سچی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ محمد نے ان کنکریوں پر بھی جادو کر دیا، یعنی وہ اس کو جادو سمجھتے تھے۔ قرآن لائے تو کہا جادو کر دیا، اور انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑا، معجزہ شق القمر کا دکھایا، تو انہوں نے کہا محمد کا جادو اب آسمان پہ بھی پہنچ گیا ہے، اب چاند بھی محمد کے جادو کو ماننے لگ پڑا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہ بدری صحابہ کو بھی کھڑے کیے رکھا کہ 313 تم بھی کھڑے رہو نا، یہ نہ کہیں زمین والے مددگار نہیں ہیں، زمین والے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور آسمان والے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ تو اس لیے یہ جنگی پہلو جو ہے نا، یہ ہمیں جذبہ ایمانی عطا کرتا ہے۔ ہمارا جذبہ جہاد، جذبہ ایمانی کمزور نہیں ہونا چاہیے، چاہے جنگ مسلط کریں، چاہے ہم دفاعی پوزیشن پر کھڑے ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طاقت والا ایمان عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب کریم ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری سعی کو بارآور فرما، امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرما، اپنے علم پر یا الہی خود عمل کرنے اور دوسروں کو عمل کی ترغیب دینے کی سچی توفیقات عطا فرما، یا الہی اپنی اخلاص کے لیے، اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے وجود انسانی کو امت کی ہدایت کے لیے نفع بخش فرما، جو آئے ہیں جو سنا رہے ہیں، یا الہی ان کی خالی جھولیاں اپنی رحمتوں کے خزانوں سے مالا مال فرما، ایمانی جذبوں کو سلامت فرما، وقت آخر وقت نزا بہتر فرما، سلامتی ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان کی دولت عطا فرما، یا الہی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، خطاؤں کی بخشش فرما دے، کامل نجات دہندہ فرما دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اتباع، ادب نصیب فرما دے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مصطفی سے سچے معنوں میں نسبتوں کی خیرات عطا فرما، ہمارے والدین، ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرما، ان کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ فرما، جن کے والدین دنیا میں ہیں مزید برکتوں والی، دین کی بہاروں والی عمر خیر عطا فرما، یا الہی رزق حلال کی برکتیں عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی خالی جھولیاں اپنی رحمتوں کے خزانوں سے اور انمول رزق سے مالا مال فرما، ہماری بیماریاں پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا یاب فرما، ہر طرح کے روحانی، جسمانی، شیطانی عوارض امراض سے نجات عطا فرما، حج بیت اللہ شریف، عمرہ شریف کی سعادت عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔